بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کا اردو کا ٹیچر سرانہ محمد بشیر۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا لیکچر نمبر 3 ہے کلاس 10th کے لیے۔ لیکچر نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے میں اپنی پریویس لیکچر یعنی لیکچر نمبر 2 کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکچر نمبر 2 میں نے آپ کو نظم حمد کے شاعر کا تعارف پڑھایا تھا اور پہلے 2 اشعار کی تشریح کی تھی، اور آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا تھا وہ یہ دیا ہوا تھا کہ پہلے 2 اشعار کی تشریح آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر یا رجسٹر پر لکھنی تھی، جو کہ آپ کا ہوم ورک تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ اب بغیر تاخیر کیے میں آج کے لیکچر نمبر 3 کے طرف بڑھتا ہوں۔ تمام بچے اپنی بک کا پیج نمبر 2 نکال لیں۔ شعر نمبر 3 سے ہم نے آج اپنی لیکچر کا آغاز کرنا ہے۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اس داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ مفہوم اس کا یہ بنے گا، زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس نے ہمارے کھانے کے لیے بے شمار نعمتوں کے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حافظ جلندری بیان کرتے ہیں، زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تمام مظاہرے یعنی زمین پر موجودہ پہاڑ، درخت، جنگل، دریا اور سمندر، یہ سب خود بخود نہیں بن گئے، بلکہ ان کو اللہ رب العزت نے کائنات بنانے کے بعد بنایا ہے اور انسان کے فائدے کے لیے۔ اس زمین پر اگنے والے پھل، سبزیاں اور دوسرا غلہ جو انسان کھاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی نعمتیں ہیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں۔ وہ ہمارا داتا ہے، یعنی کہ ہمارا پالنے والا ہے۔ اس نے ہمارے لیے اپنی ان نعمتوں کے دسترخوان بچھائے ہیں، یعنی کہ انسان آج زمین پر جو کچھ بھی کھا پی رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدہ مند کے لیے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں 756 آیات ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ انسان تو کائنات پر غور کر اور اپنے فائدے کے لیے اس سے چیزیں تلاش کر۔ نیکسٹ شعر دیکھیں، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اس کی ذات بار کی۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، ہر طرح کے موسموں کے تبدیل ہونا، ان کا عدل بدل جو ہے، کبھی سردی کا آنا، کبھی گرمی کا، کبھی بارش کا، کبھی خشک، کبھی سالی اور کبھی اندھیرے اجالے میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو شان نظر آتی ہیں۔ تشریح طلب شعر میں حافظ جلندری جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سردی، گرمی، بہار، خزاں، سمندر اور خشکی، روشنی، اندھیرا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ یعنی کہ نظر آتا ہے۔ مختلف قسم کے موسم جو بدل بدل کر آتے اور جاتے ہیں، اسی طرح رات اور دن آگے پیچھے آتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی انسان دن اور رات یا موسموں کے آنے جانے کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ یہ قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یعنی کہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تمام نظام جو ہے وہ اپنے خاص ترتیب نظام میں دیا ہوا ہے۔ وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور ان تمام موسموں کو وہی چلانے والا ہے۔ کوئی انسان کی اتنی قدرت نہیں ہے کہ ان تمام موسموں کو رد و بدل کر سکے۔ یہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے جو ان موسموں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ قدرت صرف اور صرف اس کے پاس ہے۔ وہ اس کائنات کا رب کہلاتا ہے اور ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ جی تو شعر نمبر 5 اب دیکھیں اپنا، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق۔ اس شعر کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات اور اس کی مخلوقات، نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق ہے، اس کو پالنے والا ہے، دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا۔ یہ تشریح طلب شعر میں حافظ جلندری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ مالک وہی ایک ذات ہے، اس کی دنیا
کی تمام چیزیں، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جاندار ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، سمندر ہوں، پودے، چرند پرند، سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بقول شاعر: اس کی دھرتی فلک بھی اس کا، وہ سب کا خالق، وہ ان گنت اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یعنی کہ کائنات کے اندر انسان کو صرف پیدا کرنا ہی اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ انسان کے لیے وہ تمام وسائل پیدا کرنا جس کو روئے کار لا کر انسان جو ہے وہ کائنات کے اندر رہ کر اپنی زندگی آسانی کے ساتھ بسر کر سکے۔ یعنی کہ کائنات کے اندر جتنی بھی اربوں خربوں مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، چرند پرند، چاہے وہ چیزیں جاندار ہیں یا بے جاندار ہیں، وہ سب کی سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کی زندگی اور موت کا خالق و مالک بھی یہی ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو زندگی دے دے، وہ چاہے تو کسی کو موت دے دے، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ آگے شعر نمبر 6 ہے آپ کا: وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہی دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا خالق ہے، وہی ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا مالک ہے۔ تشریح طلب شعر میں حافظ نظری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہمارے دل اور اس میں پیدا ہونے والے نیک خیالات کا خالق ہے، وہی ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا خالق و مالک ہے۔ یعنی کہ ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد گزر گئے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، اور ہمیں پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمارے بعد بھی جتنی بھی مخلوقات آئیں گی، ہمارے بعد جتنی نسلیں آئیں گی، سب کو پالنے والا وہی ہے، سب کو زندگی اور موت دینے والا وہی خالق ہے۔ اسی طرح وہ ہمارے دل کے تمام ارادوں کو جاننے والا ہے۔ اگر ہم دل میں کسی کام کا، کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کی تاریخ بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان اپنی طرف کچھ بھی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری خالق و مالک ہے، ہمارے باپ دادوں یعنی بزرگوں بھی اس کے بندے تھے، ان کے ہم سے پہلے جو لوگ یہاں سے گزر چکے ہیں ان کو پالنے والا بھی ہمارا رب ہی تھا۔ اس کے بعد آخری شعر ہے: بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر پیدا کیا جس نے، شیدا کہتے ہیں قربان کرنے کو۔ یعنی کہ اس کا مفہوم یہ بنے گا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کہ کائنات کے اندر جو بھی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی کافر گھر میں پیدا ہو، کسی عیسائی گھر میں پیدا ہو یا مسلمان کے، باحثیت مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بعد کی تعلیم و تربیت ہے کہ وہ اسے کافر بنا دے، منکر بنا دے، یا اسلام کا عظیم سپہ سالار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یعنی کہ اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کا پیروکار بننے کے لیے اس کے نبی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ انسان کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ قرار دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کا رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی اسلام کی تبلیغ مکمل ہوئی ہے۔ جی اس طرح آپ کے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہوئی ہے۔ شارٹ کوسچن دیکھتے ہیں آگے جی۔ پہلا شارٹ کوسچن آپ کا: اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ جواب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حرف کن کہہ کر بنائی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند تحریر کریں۔ دنیا کے تمام مظاہرہ یعنی زمین پر موجودہ پہاڑ، درخت، جنگل، دریا، سمندر، یہ سب اسی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح زمین پر اگنے والے پھل، سبزیاں اور دوسرے غلے جو انسان کھاتے ہیں، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے آپ کا جی، کوسچن نمبر 3 ہے: حمد میں خالق کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ کائنات کی تمام مخلوقات یعنی نباتات، جمادات اور حیوانات وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے آپ کا: انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ تو انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا۔ تو اس طرح بیٹا آج کا آپ کا لیکچر نمبر 3 کمپلیٹ ہوا ہے۔
لیکچر نمبر 3 میں میں نے آپ کو نظم حامد کے جو باقی اشعار رہتے ہیں اس کی تشریح کروائی ہے، 7 شارٹ کٹس ہم نے کیے ہیں۔ آپ نے ہوم ورک جو کرنا ہے اپنا نیٹ کے اوپر، وہ آپ نے آخری اشعار کی تشریح کرنی ہے، لاسٹ جو شعر دیا ہوا ہے اس کی تشریح کرنی ہے، اور شارٹ کوسچن جو ہیں 4 یہ آپ نے اپنے نیٹ کے اوپر لکھنی ہیں۔ نیکسٹ لیکچر نمبر 4 ہوگا جس میں ہم نظم نعت جو ہے اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔